السلام علیکم۔ میں آج کے جو میرا کالم نوائے وقت میں ہے اس کا عنوان وبائیں اور آفات نظام قدرت ہے۔ یہ کرونا وائرس سے متعلق ہے۔ پورا کالم آج آپ نوائے وقت میں پڑھ لیں۔ میں مختصر آپ کو کرونا وائرس سے متعلق جو میرے خیالات ہیں وہ شیئر کر دیتی ہوں جو میں نے کالم میں لکھے ہیں۔ آج کل ہم پاکستان میں موجود ہیں۔ کرونا ہمارے پیچھے پہنچ گیا ہے۔ ترقی یافتہ سپر پاورز کو ناکو چنے چبوا رہا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے پاس امریکہ لوٹ جانے کے مشورے دیے جا رہے ہیں، جبکہ امریکہ خود اس وبا کا بری طرح شکار ہے۔ جو جہاں بیٹھا ہے آرام اور سکون سے احتیاطی تدابیر کرے۔ وائرس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وائرس پریشان ہونے سے نہیں، سائنسی اور روحانی تدابیر سے ٹل سکتا ہے۔ ماضی میں متعدد خوفناک وباؤں نے بڑے پیمانے پر انسانی آبادی کو درہم برہم کر کے رکھ دیا، اور ان کے مقابلے میں موجودہ کرونا وائرس کی وبا بھی اسی کا ایک تسلسل سمجھا جائے۔ ویسے تو طاعون کی بیماری وقتاً فوقتاً سر اٹھاتی رہی ہے، لیکن 1772 میں ایران میں ایک ہیبت ناک وبا پھوٹ پڑی۔ اس زمانے میں اس موذی مرض کا کوئی علاج نہیں تھا، جس نے پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیا۔ ایک زمانے میں سورج گرہن اور چاند گرہن خوف کا باعث ہوا کرتے تھے۔ لوگ سورج گرہن یا چاند گرہن لگنے پر خوفزدہ ہو جاتے تھے، بے یقینی کا شکار ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں اب سورج ٹھیک ہوگا یا نہیں، چاند ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ آج ہمیں سائنس کی بدولت نہ صرف سورج گرہن اور چاند گرہن کی وجہ معلوم ہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ گرہن کتنی دیر تک رہے گا اور کب ختم ہو جائے گا۔ سائنس سے خائف طبقہ آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سورج گرہن یا چاند گرہن اس لیے لگتے ہیں کہ یہ اللہ کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ بلا شبہ ہر چیز کے پیچھے قدرت کا فرمایا ہے، لیکن ہر چیز وجہ عذاب نہیں ہوتی، البتہ وارننگ ضرور ہو سکتی ہے۔ کرونا وائرس ایک وبا ہے جو جس تیزی سے پھیل رہی ہے انشاءاللہ اتنی تیزی سے ہی غائب ہو جائے گی۔ بیماری، وبا، آفات، مصائب، آزمائش، مشکلات بے شک قادر مطلق کے حکم سے نازل ہوتی ہیں اور حقیقی سپر پاور کے حکم سے ہی ٹل سکتی ہیں۔ انسانی دماغ اور سائنس قدرت کے محتاج ہیں۔ خالق کن کہہ دے، دوا میں تاثیر آ جاتی ہے، ورنہ بندہ ارب پتی ہوتے ہوئے بھی مفلسی اور بے بسی کی حالت میں جان دے دیتا ہے۔ مشاہدہ یہی ہے کہ جب سے سائنس نے جوں ترقی کی، امراض اور آفات میں تو اضافہ دیکھنے میں آیا، اور آج یہ عالم ہے کہ ترقی یافتہ ممالک سپر پاورز بھی مہلک وباؤں پر قابو پانے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ بڑے بڑے سائنسدان اور تحقیق دان آفات و امراض کے آگے ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ ترقی یافتہ سپر پاورز کو ایک وبا کے سامنے بکلاہٹ کا شکار دیکھ کر ایک مومن کا ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے کہ حقیقی قادر اور سپر پاور فقط لا شریک الا اللہ ہے۔ بندہ یہ جتنا بڑا خواہ ترم خان بن جائے، قدرت کی ایک کن کا محتاج ہے۔ امریکہ کا مشہور اسپتال جان ہاپکنس کے ایک ڈاکٹر پروفیسر کا انٹرویو سنا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر امریکہ میں اس وقت 1600 کرونا وائرس کے کیس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کی تعداد ٹوٹل 1600 ہے۔ پروفیسر کے مطابق اس وقت امریکہ میں کرونا کی تعداد 50,000 سے 1 ملین ہے، جو آگے چل کر بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات جو پروفیسر نے بتائی، اس وقت امریکہ میں ICU کے بیڈ 1 لاکھ میں جو بیڈ ہیں وہ 1 لاکھ ہیں، لیکن آگے جو مریضوں میں تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، یہ 2 لاکھ سے 2 ملین مریضوں تک پہنچ سکتی ہے۔ تمام دنیا اس وقت کم از کم 1 مہینے شٹ ڈاؤن کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے۔ لوگوں نے 1 مہینے راشن جمع کر لیا ہے۔ انسان ہر معاملے میں دنیاوی طریقہ کار استعمال کرے، بقیہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں دے دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ پہلے اونٹ رسی سے باندھ دو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ خانہ کعبہ، جس کے لیے ہم بہت زیادہ ایموشنل بھی ہو رہے ہیں، خانہ کعبہ کے لیے کروڑوں مسلمان جان دینے کو تیار ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے لیکن یہ فرمایا ہے کہ خدا کی قسم اس کعبے کی حرمت انسانی جان سے زیادہ نہیں۔ طاعون کی وبا کے موقع پر اللہ کے رسول نے 1400 سال قبل سفری حفاظتی ہدایات کو نافذ کیا کہ وبا والے علاقوں سے نہ کوئی اندر جائے اور نہ کوئی باہر آئے۔ اللہ کریم نے ایسی کوئی بیماری نہیں رکھی جس کا علاج نہ ہو، مگر یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ کرونا وائرس کا نہ مذاق اڑایا جائے۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ اور وارننگ ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جو حالات اللہ تعالیٰ سے دوری اور فحاشی وغیرہ پھیلے گی تو بیماریاں بھی آئیں گی جن کا لوگ مذاق بھی اڑائیں گے وغیرہ وغیرہ، اور یہ کہ کثرت سے استغفار کی جائے، اور 5 وقت کی جو نماز ہے وہ بھی ایک بہت بڑی احتیاطی تدابیر ہے کہ وضو ہوتا ہے، ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، اور یہ احتیاطی تدابیر اور روحانی ساتھ میں جو تدابیر ہیں یہ بھی میرے کالم میں نے ساری لکھ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔